نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يأيا بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقين۔ ابھی آپ نے سورہ احقاف کی آیت 30 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ کہنے لگے بھائیوں، ہم نے وہ کتاب سن لی ہے جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، جو سابق الہامی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور جو سیدھی راہ کی رہبری کرتی ہے۔ بھائیوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ والے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے، وہ دنیا میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا کوئی اور اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ احقاف کی آیت 30 سے 32 کا۔ تفسیر۔ ان جنوں نے قوم میں جا کر وعظ فرمایا اور کہا کہ آج ہم نے اس مقدس آسمانی کتاب کو سنا ہے جو تورات کے بعد نازل ہوئی ہے۔ چونکہ انجیل متمم تورات تھی، اس لیے اس کا بیان نہیں کیا۔ انجیل میں زیادہ تر وعظ و نصیحت ہے، مسائل و احکام کم ہیں۔ جنوں نے کہا کہ وہ کتاب مقدس سابقہ الہامی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور عقائد و احکام میں صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ آیت 31، یعنی اے پیاری قوم، اللہ کی دعوت کی طرف جھک جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول انسان اور جن دونوں کے رسول بنائے گئے، کیونکہ آپ نے جنوں کو دعوت اسلام دی اور ان کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کی، جس میں جن اور انسان دونوں سے خطاب ہے۔ یغفر لکم، یعنی اسلام لانے سے اللہ تمہارے سب گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دکھ والے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ کیا جن بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔ مثلاً اس کی ایک دلیل تو یہ آیت ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، آیت 46، یعنی رب سے ڈرنے والے کے لیے دو جنتیں ہیں۔ پھر جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت میں اللہ نے دونوں نوعوں پر احسان جتایا ہے کہ ان کے تقوی کا بدلہ جنت ہے۔ یہ آیت سن کر انسانوں کی بنسبت جنوں نے شکر زیادہ ادا کیا کہ
کہ بار الہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، یہ تو ناممکن ہے کہ ان پر وہ احسان جتایا جائے جو ملنے والا نہ ہو۔ ایک اور دلیل لیجئے کہ جب کافر اور جنوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا جو اللہ کا عدل ہے، تو مسلمان جنوں کو جنت کیوں نہیں ملے گی جو رب کا فضل ہے، بلکہ جنت بدرجہ اولی ملنی چاہیے۔ پھر جنوں کے جنت میں جانے کی وہ تمام آیتیں دلائل ہیں جو عام ہیں، اور عام طور پر مومنوں کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ سورہ زخرف کی آیت 107 اور دلیل ملاحظہ ہو کہ جنت میں تو تمام مومنوں کے جانے کے بعد بھی بہت جگہ بچے گی جس کو ایک نئی مخلوق سے بھرا جائے گا۔ پھر بھلا مومن جن کیوں نہ جنت میں جائیں؟ انہیں تو بدرجہ اولی جانا چاہیے۔ ایک اور دلیل لیجیے۔ آیت میں ایمان پر دو باتیں مرتب کی گئی ہیں، مغفرت، عذاب سے رہائی، اور یہ دونوں چیزیں دخول جنت کو لازم ہیں، کیونکہ آخرت میں جنت ہے یا جہنم، کیونکہ جو کوئی دوزخ سے بچ گیا وہ قطعی جنتی ہے۔ ایسی کوئی صریح آیت نہیں اس سے معلوم ہو کہ مومن جن دوزخ سے رہائی کے باوجود جنت میں نہیں جائیں گے۔ آیت 32، کافر اللہ کی قدرت کے اندر ہیں، یعنی جو مسلمان نہ ہوگا اور بے ایمان ہی رہے گا وہ دنیا میں اللہ کو ہرا نہیں سکتا کہ اس کی قدرت کے دائرے سے باہر ہو، بلکہ اس کی قدرت میں ہے اور اس کے عذابوں سے بچ نہیں سکتا اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ ایسے لوگ صریح دھوکے میں ہیں۔ تبلیغ کا یہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ رغبت بھی دلائی جائے اور ڈرایا بھی جائے۔ اسی لیے اکثر جن مسلمان ہوئے اور قافلوں کے قافلے کئی بار خدمت رسالت میں حاضر ہوئے، جیسا کہ متعدد صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقدر علی ان یحیی الموتى بلی انہ علی کل شیء قدیر۔ آیت 33، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ آیت 34، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لم يلبسوا الا ساعة من نہار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ آیت 35، ترجمہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے پیدا کرنے سے وہ تھکا نہیں، وہ بلا شبہ مردے زندہ کر دینے پر قادر ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کیا یہ دوزخ نہیں ہے، کہیں گے ہمارے رب کی قسم دوزخ ہی ہے۔ فرمائے گا اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ آپ بھی بلند ہمت رسولوں کی طرح صبر فرمائیے اور ان کے لیے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کیجیے۔ یہ جس دن عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا چکا ہے، تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دن کی ایک گھڑی بھر دنیا میں ٹھہرے تھے۔ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، صرف بدکار ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 33 سے 35 کا تفسیر۔ زندگی بعد الموت کی دلیل، یعنی کیا قیامت کے منکروں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے بڑے بڑے آسمان بنائے، زمین پیدا کی اور ان کی پیدائش نے انہیں کچھ بھی نہ تھکایا۔ اس نے کن کہا اور یہ چیزیں ہو گئیں۔ بھلا کس کا پتہ ہے جو حکم کی خلاف ورزی کر کے بلکہ خوشی خوشی ڈرتے ہوئے حکم کی بجا آوری میں لگ گئے اور پیدا ہو گئے۔ کیا اتنی زبردست اور مکمل قوت و قدرت والا مردے جلانے پر قادر نہیں، جس کا صرف حکم چلتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں؟ سورہ غافر کی آیت 57 نے فرمایا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش بنسبت انسان کی پیدائش کے بڑی مشکل اور بھاری ہے، لیکن اکثر لوگ شعور سے محروم ہیں۔ جب اس نے آسمان و زمین جیسی وسیع مخلوق پیدا کر دی تو انسان کا پیدا کرنا خواہ اول ہو یا دوسری دفعہ کون سا مشکل کام ہے؟
اسی لیے آخر آیت میں فرمایا کہ وہ ہر چیز پر بڑی زبردست قدرت رکھتا ہے، چنانچہ موت و حیات پر بھی قادر ہے اور زندگی بعد الموت پر بھی۔ ہر چیز اسی کی قدرت کے گھیرے میں گھری ہوئی ہے۔ آیت 34۔ جہنم کے کنارے پر جہنمیوں سے ایک سوال، یعنی جہنم میں جھونکے جانے سے پہلے ایک دفعہ اور کافروں کو جہنم کے کنارے لا کر کھڑا کیا جائے گا اور انہیں لاجواب اور شرمندہ کرنے کے لیے ان سے پوچھا جائے گا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمارے رسول اور ہمارے عذاب سچے ہیں یا نہیں؟ اب بھی تمہیں یقین آیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ تمہاری آنکھیں پھوٹی تو نہیں؟ کیا یہ دیکھ رہے ہو؟ کیا یہ حق نہیں؟ چار و ناچار اقرار کرنا پڑے گا کہ ساری باتیں برحق ہیں۔ کہیں گے اب ہماری آنکھیں کھل گئیں اور دل ایمان سے بھر گئے، اب تو ہمیں ذرا سا بھی شک نہیں۔ حکم ہوگا کہ اب تم اپنے کفر کا مزہ تو چکھو۔ آیت 35۔ صبر و ضبط کا حکم، یعنی اگر آپ کی قوم آپ کی ناقدری اور تکذیب کرتی ہے اور مخالفت و اذیت پر تل گئی ہے تو جائیے، تعجب نہیں، بلند ہمت اور سابق پیغمبروں کو دیکھو کہ انہوں نے کیسی کیسی اذیتیں اور کیسے کیسے دکھ سہے اور بھاری بھاری مخالفتوں کو صبر سے جھیلا۔ آپ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیجئے، کیونکہ یہی چار اولو العزم انبیاء ہیں اور پانچویں آپ ہیں جو ان چاروں سے افضل ہیں۔ ان کے نام سورہ احزاب اور سورہ شورى میں خصوصیت سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا جب عذاب اور جہنم دیکھ لیں گے تب انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں دن کا کچھ حصہ ہی گزارا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت 46 میں فرمایا جس دن یہ قیامت دیکھ لیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں محض صبح یا ایک شام ہی بسر کی تھی۔ سورہ یونس کی آیت 45 میں فرمایا جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دن کی ایک ساعت کے لیے دنیا میں ٹھہرے تھے۔ یعنی دنیا کی عمر صرف ہمارے پیغام پہنچا دینے کے لیے تھی۔ یہ قرآن عظیم صرف پہنچا دینے کے لیے ہے، یعنی اس کی ہر آیت لوگوں تک پہنچا دی جانی چاہیے کہ یہ سراسر تبلیغ ہے۔ آخر میں فرمایا کہ علاوہ فاسقوں کے اور کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم کا یہ عدل ہے کہ جو خود ہی تباہ ہونا چاہتا ہو اسے تباہ کر دے، جو خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارتا ہے اللہ کی بھی اس پر مار ہی مارے۔ الحمدللہ سورہ اعقاف کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ اسے قبول فرمائے، آمین۔ ابھی آپ نے سورہ اعقاف کی آیت 30 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم برایات ذکر الحکیم۔